انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کا تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اس کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیزیں یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ تمہیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں۔ مت بھولو کہ یہ دل وہی جڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ مجھے رشتوں کو ختم کرنا نہیں آتا، جن کے ساتھ وقت گزارا ہو انہی کو بھولنا نہیں آتا۔ جو مجھ جیسا سمجھے میں اسے ویسا ہی سمجھنے دیتی ہوں۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں، ہر چیز کے پیچھے آپ کی ہی بہتری چھپی ہے۔ خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، اپنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ بتاؤ کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب کوئی نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا ماں باپ اور اللہ کے سوا۔ کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ جن لوگوں کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے وہ لوگ بھی مشکل میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن مشکل وقت میں آپ کو لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ گرتے ہو تبھی اٹھنا سیکھتے ہو، اور جب آپ خود سے اٹھنا سیکھتے ہو نا تو کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا۔ پھر آپ خود کو مضبوط بنا لیتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی دنیا کی حقیقت جان جاتے ہو کہ کوئی آپ کا اپنا نہیں، سب فانی ہے، یہ دنیا بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی۔ کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو مشکل وقت میں مایوس نہ ہوا کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں آپ کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ خود کو تکلیف دینے کے بجائے اللہ کے فیصلوں میں اپنی بہتری تلاش کیا کرو۔ لوگوں کا ساتھ آپ کے لیے معنی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے گا، تو کیا نہ اس بار اللہ کو ساتھی بنایا جائے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگینوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ زندگیوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا۔ یقین کرو ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کے جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر بار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں سودا بازیاں چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگے قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بول لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہوں نے دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسی خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے بھرنے کے لگن اس کے جانب کھینچ لائے
اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میری مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔